تقریری سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے عبدالقدیر بن عبدالرشید، جو کہ کسی نلکا پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تشریف لائیں۔ نلکا پیٹ، جی نلکا پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں عبدالقدیر۔ ان کا موضوع ہے علم کی روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر جلسہ، ذمہ داران جامعہ، مشفق اساتذہ اکرام اور علماء اکرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ علق سورہ نمبر 90 پر 6 کی شروع کی 5 آیتیں پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے علم روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم سیکھنے کا موقع دیا۔ اس پر جتنا بھی ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ محترم سامعین، ایمان کے بعد کائنات کی سب سے بڑی دولت علم ہے۔ دینی مدارس دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ دنیا کی قوموں کی عروج و زوال میں دین کا بڑا دخل ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ علم کی وجہ سے۔ غار حرا کی پہلی آواز علم ہے۔ محترم سامعین، دنیا کی قوموں کی عروج و زوال میں دین کا بڑا دخل ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ علم کی وجہ سے۔ غار حرا کی پہلی آواز علم ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی علم کے بارے میں ہی نازل کی ہے۔ اگر علم و جانکاری ہو تو شرک و بدعت و خرافات سے دور رہنے میں آسانی ہوگی۔ علم غار حرا کی پہلی آواز ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ محترم سامعین، علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں ان کا حفاظت کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جس کو جس میدان میں علم و جانکاری ہو وہی آگے آئے، مگر آج کل خیرے غیرے نتو خیرے چور ڈاکو عہدوں کو سنبھال بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کے سوائے نقصان کے اور کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ محترم سامعین، اب میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک آیت سے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔